السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس ناول کی 5ویں قسط ہے۔ اگر اس سے پہلے کی 4 قسطیں آپ نے نہیں دیکھیں تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اسے ضرور دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح 11 بجے عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرشی نے عدالت میں ہی بلند آواز سے رونا شروع کر دیا تھا۔ حدید کسی بت کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تھا۔ پوری رات گھٹنوں کے بل کسی بھیکاری کی طرح خدا کے سامنے گڑ گڑانے کا نتیجہ یہ ہے، اور یہ سب پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آخر میں نے اللہ سے دعا کیوں کی تھی؟ آخر کیوں میں نے؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ پولیس زرشی کو لے جا چکی تھی۔ فوٹوگرافرز اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے برآمدے میں اس کی تصویر کھینچ رہے تھے۔ عدالت کا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کا وکیل شکست خوردہ انداز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ زندگی میں خدا کی وجہ سے میں آخر کتنی بار ہاروں گا؟ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ اس شام اسے ایک بار پھر ٹینا کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس امید سے اسے فون کیا تھا کہ شاید وہ بیرونی ملک سے واپس آ گئی ہوگی۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ اسے فون کرنے پر یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ اسے پہلی بار یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسے اطلاع کر کے نہیں گئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ وہ پچھلے کئی ماہ سے اتنا مصروف رہا تھا، شاید اس نے اسے فون کیا ہوگا اور اس سے فون نہیں ملا۔ لیکن امریکہ جانے کے بعد ایک بار بھی اس نے حدید سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سی دوسری پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی شامل ہوئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ کب تک واپس آئے گی؟ یا ان سے رابطہ کے لیے کوئی فون نمبر یا ایڈریس تو دے دیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فون پر اپنا مطالبہ دہرایا تھا۔ فون پر ٹینا کی کزن بات کر رہی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر فون کٹ کر دیا تھا کہ اس کا فون نمبر اور ایڈریس نہیں دے سکتی، البتہ ٹینا کا فون آنے پر اس کے بارے میں اسے اطلاع دے دے گی۔ ٹینا نے مناسب سمجھا تو پھر خود اس سے رابطہ کر لے گی۔ حدید نے بے دلی سے فون کٹ کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ زرشی سے ملنے گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے اس کی ذہنی انتشار کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پوری ملاقات میں بلند آواز میں ہی رو رہی تھی اور التجائی کرتے ہی رہی تھی کہ وہ کسی طرح اسے جیل سے نکال لے۔ وہ سلاخوں کی دوسری طرف ہاتھ جوڑتی رہی تھی۔ وہ بے بسی کے عالم میں ماں کو دیکھتا رہا تھا۔ حدید، میں یہاں مر جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ سلاخوں کے درمیان لگی ہوئی جالی پر ہاتھ مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے پاس تسلی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ وہ صرف وہ چیزیں اس کے حوالے کر آیا تھا جو زرشی کے لیے وہ لے کر آیا تھا۔ اس دن جیل سے نکلنے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔ وہ پورا دن اور پوری رات بے مقصد سڑکوں پر بھٹکتا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے نہر کے کنارے گھاس پر جا کر وہ بیٹھ گیا تھا اور پوری رات اس نے نہر کے پانی اور سامنے سڑک پر آنے جانے والی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے گزاری تھی۔ 7 سال میں جیل اور گھر کے درمیان چکر کاٹ کر گزار دوں گا، اور 7 سال کے بعد جس چیز کو گھر لے کر آؤں گا وہ میرے ماں کی لاش ہوگی، اور اس کے بعد میری زندگی میں بچنے والا دوسرا خونی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ گیلی آنکھوں سے نہر کے پانی کو دیکھتا رہا تھا۔ اسے 7 سال جیل اور گھر کا چکر کاٹنا نہیں پڑا تھا۔ اگلی ملاقات سے پہلے ہی ایک رات اسے جیل میں اپنی ماں کی خودکشی کی خبر مل گئی تھی۔ زرشی نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ نیند کی گولیاں جیل کے اندر تک کیسے پہنچیں اور اسے کس نے پہنچایا؟ اس کی خودکشی کا ذمہ دار کون ہے؟ جیل حکام کی لاپرواہی سے اسے کیا نقصان پہنچا تھا؟ حدید کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جیل گیا تھا اور چپ چاپ زرشی کی لاش لے کر واپس آ گیا تھا۔ نانا نانی کی فلائٹ نہیں مل پائی تھی اور وہ فوراً نہیں آ سکتے تھے۔ ہمسایوں کے 10-15 لوگوں کی موجودگی میں ملک کی نامور فیشن ڈیزائنر کو علاقے کی ایک چھوٹی سی قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ اس کے فیشن سوز میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے تھے۔ اس کے جنازے میں 20 لوگ بھی نہیں تھے۔ بلال علی کی موت پر وہ بہت رویا تھا۔ زرشی کی موت پر وہ بالکل گمسم تھا۔ وہ ماں کو اس روز رو چکا تھا جس روز اس نے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ زرشی جیسے ماؤں کے لیے دوسری بار رونا بہت مشکل ہوتا ہے۔
زرشی کی موت کے دوسرے دن اس نے ایک بار پھر ٹینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک بار پھر وہ ناکام رہا تھا۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گی۔ کب؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ فون رکھ دیا گیا تھا۔ حدید کو اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ ٹینا کی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے سامنے رونا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے دلاسا دے، وہ اسے چپ کروائے جس طرح وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا اسے پاکستان میں رہنا چاہیے یا واپس انگلینڈ چلے جانا چاہیے۔ کورٹ جائیداد کے بارے میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ بلال علی کی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ فیکٹری کے کچھ شیئرز، گھر اور کچھ بینک اکاؤنٹ حدید کے حصے میں آئے تھے۔ اس نے وہ شیئرز بھی بلال علی کی دوسری بیوی کو بیچ دیے تھے۔ زرشی کا بوتیک اور اس کی شاپس بھی وہ بیچ چکا تھا۔ اب وہ ٹینا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس سے اپنی اور اس کی شادی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارے رشتے کھونے کے بعد ایک بار پھر نئے رشتے قائم کرنا چاہتا تھا۔ ٹینا جیسے گم ہو گئی تھی۔ اس نے میرا بہت انتظار کیا ہے، مجھے بھی اب کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ وہ کبھی نہ کبھی واپس آئے گی، اس نے دل میں فیصلہ کیا تھا۔ اس دن وہ لبرٹی کے سامنے سے گزر رہا تھا جب بے اختیار اس نے گاڑی پر بریک لگا دی تھی۔ اس نے ٹینا کو ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ دکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، تو وہ واپس آ گئی۔ وہ بھاگ کر اس دکان میں جانا چاہتا تھا مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے ٹینا کو اسی لڑکے کے ساتھ دکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ دکان سے نکلنے کے بعد وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی طرف گئی تھی۔ ٹینا کی گاڑی چند لمحوں کے بعد ایک فراٹے کے ساتھ حدید کے پاس سے گزری تھی۔ حدید تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آج ٹینا کو دیکھ کر وہ بہت عرصے کے بعد اتنا خوش ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر ٹینا کو کال کیا تھا۔ ایک بار پھر فون پر وہی آواز سنائی دی تھی۔ حدید نے اپنا تعارف کروایا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ وہ ملک میں نہیں ہے، باہر گئی ہوئی ہے۔ جب واپس پاکستان آئے گی تو آپ سے رابطہ کر لے گی۔ حدید کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابھی چند منٹ پہلے ٹینا کو لبرٹی میں دیکھا ہے، اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحوں بعد آواز دوبارہ آئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ٹینا یہاں؟ حدید نے تیزی سے بات کاٹ دی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے ٹینا کو دیکھا تھا، میں اس کی گاڑی کا نمبر تک جانتا ہوں۔ کیا مجھے اس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہوئی؟ آپ آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ آپ صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، ٹینا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حدید کے سر پر جیسے آسمان آ گر پڑا تھا۔ میں ٹینا کے کہنے پر ہی آپ سے جھوٹ بولتی رہی ہوں۔ حدید کچھ بول نہیں سکا تھا۔ پلیز آپ ایک بار میری اس سے بات کروا دیں، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے کہیں یہ بات خود فون کر کے مجھ سے کہہ دیں۔ فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ٹینا کو کال کرتا رہا تھا۔ دوسری طرف سے بالآخر اس نے ریسیور اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن گیٹ کیپرز نے اسے اندر جانے نہیں دیا تھا۔ ٹینا بی بی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، آپ یہاں سے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو کال کر دیں گے، اس نے انٹرکام پر بات کرتے ہوئے حدید سے کہا تھا۔ وہ شاک کے عالم میں وہاں سے آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنے لگا تھا۔ ہر بار اس کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ باز نہیں آیا تھا۔ رات کے 9 بجے بالآخر ٹینا کی آواز اسے فون پر سنائی دی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ تم بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن کیوں ٹینا؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ بس میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹینا، تم نے مجھ سے شادی؟ حدید کی فضول باتیں چھوڑ دو، میں اپنی زندگی کی ساتھی چن چکی ہوں اور تم سے بہتر ہے تم بھی اپنے لیے کسی دوسری لڑکی کو ڈھونڈ لو۔ اس کی سانس رک گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ ٹینا پلیز پلیز ایک بار مجھ سے مل لو، آئی سویئر میں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بار میری بات سن لو۔ اگر پھر بھی مجھے چھوڑنے کے فیصلے پر قائم رہی تو میں دوبارہ کبھی تمہیں راستے میں نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ٹینا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا،
یہ کل ماڈل ٹاؤن کی پارکنگ میں مجھ سے ملو۔ فون بند ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا تھا۔ میں اس سے بات کروں گا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ میں اس کی ہر غلط فہمی دور کر دوں گا۔ میں اسے یاد دلاؤں گا کہ سارے وعدے وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ وہ بہت دیر تک بے چینی کے عالم میں لانچ میں چکر کاٹ رہا تھا۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس نے اسے اتنا ناراض کر دیا؟ میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اسے ناراض کر دے۔ میں پھر بھی اس سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے انجانے میں میری کوئی بات اسے بری لگی ہو۔ وہ خود کو دلاسا دینے لگا تھا۔ لیکن اگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی تو؟ اگر اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے ٹینا کی خفگی ختم ہو جائے؟ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لے۔ کون سی بات اس کے دل بدل سکتی ہے؟ وہ لانچ میں چکر کاٹتا رہا تھا۔ دل تو صرف اللہ ہی پھیر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں یہ بات کہاں سے آئی تھی، مگر وہ رک گیا تھا۔ کیا پھر ایک بار پھر خدا کے سامنے؟ اس نے سوچا تھا۔ پاؤں میں پہنے ہوئے شوز اس نے اتار دیے تھے، مگر خدا تو؟ وہ سوچ رہا تھا، کیا پھر مجھے خدا سے؟ وہ جرابیں اتارنے لگا تھا، اور اگر اس نے؟ نامحسوس طور پر اس نے شرٹ کی آستین کہنیوں تک فولڈ کر لی تھی۔ میں بار بار کیوں؟ وہ اب جینس کو ٹخنوں تک فولڈ کر رہا تھا۔ واش روم کی بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آخری بار سوچنے کی کوشش کی تھی، کیا اس بار مجھے خدا سے؟ وہ نل گھمانے لگا تھا۔ کیا اب مجھے خدا سے کچھ مانگنا چاہیے یا نہیں؟ نل سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اس نے خود کو وضو کرتے ہوئے پایا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار نہیں مگر آخری بار تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اگر آج بھی میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر میں دوبارہ کبھی ایک مسلم کے طور پر یہاں اس طرح بیٹھ کر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ٹینا میری زندگی کی آخری اچھی چیز ہے۔ اگر وہ بھی مجھ سے چھین گئی تو پھر میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنے پیغمبر، سب کچھ۔ میں دوبارہ کبھی تیرا نام نہیں لوں گا۔ پچھلے 19 سالوں میں میں نے جو پایا، اس ایک سال میں سب کچھ کھو دیا ہے۔ اب ایک آخری چیز جو میرے پاس ہے، اسے میرے پاس رہنے دے۔ وہ سجدے میں گر کر روتا رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے اور سزا مت دے، مجھے بخش دے جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے زندگی میں اور مت بھٹکا، مجھے سکون دے دے، مجھے سہارا دے دے۔ تو کسی کو سزا نہیں دیتا تو پھر مجھے کیوں؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میں تو ساری عمر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا ہوں۔ میں تو ساری عمر اپنے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کرتا رہا ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی سے زیادتی کا بدلہ نہیں لیا۔ پھر تو میرے لیے آسانیاں پیدا کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنے ماں باپ پر اس حد تک احسان کیا جس حد تک مجھ سے ہو سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے لیے تو اجر ہوتا ہے، عذاب نہیں۔ اے خدا، تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ میرا کون سا عمل تیری ناراضگی دور کر سکتا ہے؟ تو مجھ سے خوش ہو جائے اور پھر میری زندگی کی مشکلات ختم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اسے عجیب سا سکون مل گیا تھا، یکدم خود بخود ہی جیسے اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے اعصاب میں اترتی جا رہی تھی۔ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا، ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے خود پر نیند غلبہ محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ وہ ٹینا کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، مگر وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ نیند کی گرفت میں آنے سے پہلے اسے آخری خیال آیا تھا، شاید خدا نے بالآخر میری دعا قبول کر لی۔ اگلی صبح وہ بہت پرسکون تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ پرسکون ہی نہیں، غیر معمولی طور پر پرجوش بھی تھا۔ اس نے انداز لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کتنے عرصے کے بعد ٹینا سے مل رہا ہے۔ اس نے ذہن میں سب کچھ دہرایا تھا جو اسے ٹینا سے کہنا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے وقت پر وہ پارک میں پہنچ گیا تھا۔ وہ گیٹ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔
حدید بہت دیر تک اس کا چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ میں آج تم سے سب کچھ صاف صاف کہنے آئی ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی تم سے محبت نہیں رہی۔ تمہارا میرا تعلق نوجوانی کی بہت سی دلچسپیوں میں سے ایک تھا، یا یہ کہ تم میرے بہت اچھے دوست تھے، مگر تم کبھی بھی میرے واحد دوست نہیں رہے۔ تم نے جب مجھے پرپوز کیا تھا اس وقت پہلی بار میں نے سنجیدگی سے تمہارے بارے میں سوچا تھا، مگر تب بھی مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر تم اپنا کیریئر بنا لیتے ہو اور زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہو، تم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تمہارے پاس اچھی خاصی دولت تھی، ہینڈسم تھے، اور ہمارے کلاس کے لڑکوں کے برعکس بہت سلجھے ہوئے تھے، تم فلرٹ نہیں تھے، تعلیم میں بھی بہت اچھے تھے، میرے پیرنٹس کے لیے تم ایک اچھی چوائس ہو سکتے تھے۔ مگر تب تم نے حماقتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ اپنی ممی کے زخمی ہونے پر تم نے پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم باہر کے بجائے یہاں پڑھنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا میں تمہیں سمجھا لوں گی، تم وقتی طور پر ایموشنل ہو رہے ہو، بعد میں ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر تمہارے پاپا والا حادثہ ہو گیا، تمہاری ممی پر اس معاملے میں انوالو ہونے کے الزامات لگنے لگے، اخبارات میں تمہارے پاپا کی دوسری بیوی کے بیان آنے لگے، جائیداد پر کیے جانے والے جھگڑوں کی تفصیلات اخباروں میں چھپنے لگیں، تمہاری ممی کے مختلف لوگوں کے ساتھ اسکینڈل کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پہلے جنہیں صرف اسکینڈل سمجھا جاتا تھا، اب ان کے ثبوت بھی ملنے لگے تھے۔ پھر تمہاری ممی نے اقبال جرم کر لیا، تمہاری جائیداد تمہاری خاندان میں بٹ گئی، تمہاری ممی نے خودکشی کر لی۔ حدید، میرے لیے شاید یہ سب کچھ نظر انداز کرنا بہت آسان ہوتا اگر مجھے تم سے محبت ہوتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری فیملی کسی بھی صورت میں تم سے شادی کے لیے اجازت نہیں دے سکتی۔ خود میں بھی ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کے پاس ماں باپ کے چھوڑے ہوئے چند بینک اکاؤنٹ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ میری فیملی اس شہر کے چند نامی گرامی فیملیز میں سے ہے۔ کیا وہ ایک ایسی خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کریں گے جو خاندان صرف اپنے اسکینڈلز کی وجہ سے مشہور ہو؟ کیا کوئی بھی پیرنٹس اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے کرے گا جس کی ماں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہو اور پھر خودکشی کر لی ہو، جس کے افیئرز کی داستانیں اخباروں میں چھپتی رہی ہوں، جس کے باپ نے اپنے سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی ہو اور پھر اپنی پوری جائیداد اس کے نام کر دی ہو؟ تم مجھ سے 1 سال چھوٹے ہو، تم نہیں جانتے تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہے، تمہارا کوئی بزنس نہیں ہے، تمہارے پاس خاندان کی اچھی شہرت بھی نہیں ہے، ذہنی طور پر تم فرسٹریشن کے شکار ہو۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم زندگی میں ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے وہ سب کچھ دو گے جس کی مجھے خواہش ہے؟ میرے ماں باپ نے مجھے جتنی آسائشات دی ہیں، میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے اس سے بھی زیادہ آسائشات دے، مگر تمہارے پاس کیا ہے؟ اسٹیبلش ہوتے ہوتے تمہیں بہت سال لگ جائیں گے، میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، کیا تم ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہو؟ شاید اگنور کر دیتے اگر تمہیں دوسرے فریق سے محبت ہوتی، مگر میری پرابلم یہ ہے مجھے تم سے محبت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے پیرنٹس میری انگیجمنٹ کر چکے ہیں، اس مہینے کی آخری میں میری شادی ہے، اور میرا فیانسے آئی اسپیشلسٹ ہے۔ تم چاہو تو ایک اچھے دوست کی طرح شادی میں شرکت کر سکتے ہو، ورنہ خدا حافظ۔ امید ہے آج کے بعد اپنے وعدے کے مطابق تم دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حدید نے اسے بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے تب تک اس پر نظریں جمائے رکھی تھیں جب تک وہ نظر آتی رہی تھی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ ٹینا کے لفظ کوڑے کی بن کر اس کے ذہن پر اور جسم پر برس رہے تھے۔ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا خاندان۔ وہ حیران تھا کہ وہ خود اپنے لباس پر لگے ہوئے یہ سارے داغ کیسے بھول گیا تھا۔ 19 سال ایک بے داغ زندگی گزارنے کے بعد بھی ایک ایسی لڑکی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ بھی مجھے اس چشمے سے دیکھ رہی ہے جس سے دنیا دیکھتی ہے۔ باعزت ہونے کے لیے میرا با کردار ہونا ضروری نہیں ہے، میرے ماں باپ کا با کردار ہونا اور دولت مند ہونا ضروری ہے۔ محبت کرنے کے لیے ایثار، قربانی، صبر
اور برداشت ضروری نہیں ہے، میری ڈگری اور کیریئر ضروری ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، مگر خود خدا اس تقوی والے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اور اب یہاں سے مجھے حدید بن کر واپس نہیں جانا ہے، مجھے اب کچھ اور بن کر کہیں اور جانا ہے۔ اگر میرے مذہب کا خدا مجھے ٹھکرا رہا ہے تو میں کسی اور مذہب کے خدا کو ڈھونڈ لوں گا، ایسے خدا کو جو میری بات سنتا ہو، جس کے پیغمبر کے لیے میرے آنسو آنسو ہوں، پانی نہیں، جن کے لیے میں انسان ہوں، کیڑا نہیں۔ اگر سکون مذہب بدلنے میں ہے تو میں مذہب بدل لوں گا۔ اس نے غم اور غصے کے عالم میں اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر پارکنگ کے روش پر اس نے ہیبٹ میں ملبوس ننس کے گروپ کو دیکھا تھا۔ وہ جان گیا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلی قسط بھی انشاءاللہ جلدی چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔